الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 58 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے آیت 57 پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ سوالات جو اسی کے احکام اور ہدایات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں، یہ ان ہدایات کا ذکر ہے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جانا چاہیے، دروازے پر اپنا تعارف کراؤ، لوگ مانوس ہیں تو آواز سن کر یا السلام علیکم کہنے کے نتیجے میں پہچان جائیں گے، ورنہ تعارف ہوگا۔ وہ اگر اجازت دیں تو اندر جاؤ، نہ دیں تو لوٹ آؤ۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر والے اس وقت ملنا نہیں چاہتے تو اس کا برا محسوس نہ کرو۔ یہ ہدایات پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بالکل عقلی طور پر واضح تھا کہ اجازت لینے کا یہ حکم یا یہ ہدایت یہ بچوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح غلام، لونڈیاں، گھر میں کام کرنے والے لوگ، وہ عقلاً اس سے مستثنیٰ ہونے چاہیے۔ وہ چیزیں جن کو انسان خود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، وہ لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جب کوئی قانون بناتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی ہدایت کرتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ الفاظ جس مخاطب کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ایک صاحب عقل مخلوق ہے، انسان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے۔ چنانچہ ہر بات میں کچھ قیود، کچھ شرائط، کچھ حدود، کچھ تخصیصات عقلی طور پر لگی ہوتی ہیں، وہ اس کلام یا اس بات یا اس ہدایت کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آ جاتی ہیں۔ جب انسان کسی کو کوئی بات کہتا ہے تو عقلی لحاظ سے بعض باتیں آپ سے آپ مستثنیٰ ہوتی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ سب لوگ اپنے اس ذہن کو یا اپنی اس عقل کو یکساں استعمال نہیں کرتے، ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوالات قرآن مجید نے کئی جگہوں پر موضوع بنائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے، یعنی کوئی سوال پیدا ہوا ہے، لوگوں میں کچھ اضطراب ہے، جو بات ان کی عقل پر چھوڑ دی گئی تھی کہ وہ اس کو خود سمجھ لیں گے، اس کو وہ نہیں سمجھ پائے یا زیادہ لوگ نہیں سمجھ پائے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہاں یہ سوال کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہ بھی اب اجازت لینے کے پابند کر دیے گئے ہیں؟ گھر کے اپنے لوگ جب آئیں جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے اجازت لیں۔ غلام، لونڈیاں وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، تو کیا ہر مرتبہ یہی کرنا ہوگا؟ لوگوں نے یہی سمجھا زیادہ تر کہ ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ تو وہ مستثنیات ہیں جو عقلاً خود سمجھ لینی چاہیے تھی، اب تم وضاحت چاہتے ہو تو لو ہم بتا ہی دیتے ہیں۔
ایمان والو تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایات ہم نے دی ہیں تم ان کی مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے، یعنی ایک غلام اور لونڈیاں ایک گھروں میں کام کر رہے تھے، ان کا آنا جانا رہتا تھا، عورتوں کی موجودگی میں بھی آتے تھے۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ بہت سے معاملات میں ہمیشہ سے مستثنا تھے، تو گھر کے خدام، گھر میں کام کرنے والے ملازمین اس زمانے کی تعبیر کے مطابق سمجھ لیجئے۔ اسی طرح سے بچے جو بالغ نہیں ہوئے، ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، پھر یہ کہ وہ بچے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور دیہات کے گھروں میں وہ ہمسایوں کے بھی ہو سکتے ہیں، خاندان کے لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی پابندی ہے؟ فرمایا کہ پابندی ہے، لیکن صرف 3 وقتوں میں۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، یعنی ان کے لیے عقلاً ہر موقع پر تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اجازت لینے کی پابندی لگائی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن 3 وقت ایسے ہیں جن میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، نماز فجر سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر۔ وہ ظاہر ہے کہ خلوت کا وقت ہے، اس میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہماری طرح کے گھر نہیں تھے جس میں سونے کے کمرے الگ ہوں، بیٹھنے کے الگ ہوں، آنے کے الگ ہوں۔ کسی کے پاس کوئی 1 کمرہ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس کوئی چوبارہ ہے، کسی کے پاس نیچے ہی کوئی چوپال سی بنی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 وقتوں میں یہ لوگ بھی، یعنی غلام، لونڈیاں، تمہارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ، تمہارے بچے، تمہارے ہمسایوں کے بچے، اعزاء اقربا کے بچے، وہ بھی نماز فجر سے پہلے اگر آنا ہو۔ نماز فجر سے پہلے عام طور پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ فرمایا کہ اگر کسی ضرورت کے تحت آنا پڑ جائے تو پھر ان کو بھی اس وقت اجازت لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، یہ معلوم ہے کہ عربوں کی معاشرت میں دوپہر کا قیلولہ گویا ان کی تہذیبی روایت کا حصہ تھا۔ دوپہر میں گرمی ہوتی ہے تو لوگ بالعموم سوتے تھے، تو سونے کا معاملہ پھر بے تکلفی کا ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی فرمایا کہ جب لوگ اس طرح آرام کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے خلوت میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بچے، غلام، لونڈیاں یہ اجازت لیا کریں۔ جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اس میں کپڑے اتارتے ہو یہ تعبیر ہے کہ اس میں ظاہر ہے گرمی کا موسم تھا، وہ سہولتیں جو ہمیں حاصل ہیں وہ نہیں تھیں، تو کوئی ایک لنگی باندھ لی ہے یا کوئی اس طرح کپڑا پہن لیا ہے اور بے تکلفی کے ساتھ سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتارتے ہیں، اس موقع پر بھی اجازت لینی چاہیے۔ اور تیسرے نماز عشاء کے بعد، یعنی وہ چونکہ پھر اب سونے کا وقت ہے، جس طرح فجر سے پہلے یہ ضروری ہے اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ان میں تو بچوں کو بھی اجازت لینی چاہیے، ان کی تربیت کرو اس طریقے سے، غلاموں کو بھی اجازت لینی چاہیے، لونڈیوں کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ اچھی معاشرت کے لیے یہ آداب ہے، ان کا لحاظ رکھو، لیکن باقی وقتوں میں ان پر پابندی نہیں ہے، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس کو سمجھ لو۔ اب یہ بتایا کہ ان 3 وقتوں میں ہم کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ آئیں۔ ارشاد ہوا ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگ بے تکلفی اختیار کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حجاب ہی میں رہنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ پرائیویسی کے یا خلوت کے اوقات ہیں، یہ پردے کے وقت ہے، اس کے لیے تعبیر اختیار کی ہے، اس لیے ان کا لحاظ رکھو۔ ان ہدایات کے بارے میں نے لکھا ہے، پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے،
یہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ گھروں میں آمد و رفت رکھنے والے یعنی جن کو آنا جانا عام طور پر پڑتا ہی ہے، غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر موقع پر اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے لیا کریں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی حکم کی وضاحت فرمائی، اور اس طرح کی وضاحت کیوں مؤخر ہوئی؟ اس لیے کہ یہ عقلی بات تھی، سمجھی جا سکتی تھی، لوگوں کو خود سمجھ لینی چاہیے تھی، نہیں سمجھی گئی، سوالات پیدا ہوئے تو وضاحت فرما دی گئی۔ یہ جو آخر میں فرمایا کہ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، اس پر حاشیہ ہے، یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان اوقات میں، یعنی فجر سے پہلے، عشاء کے بعد جب لوگ سوتے ہیں، اور دوپہر میں جب قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کپڑے اس وقت بالعموم اتار دیے جاتے ہیں، یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی اچانک آ جائے تو ممکن ہے کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھ لے جس میں دیکھنا پسندیدہ نہ ہو، تو یہ ادب سکھایا کہ اس کا لحاظ کرو۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں، یعنی غلام آ جائیں، لونڈیاں آ جائیں، بچے آ جائیں، وہ بلا اجازت آ جائیں، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ طوفون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو، یعنی یہ تو تمہاری روزمرہ کی ضروریات ہیں، ان کا لحاظ کر کے عقل بھی کہتی ہے کہ استثناء ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ یہ غلام اور بچے کیوں مستثنیٰ ہوں گے؟ میں نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت بیان کی ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ یہ حکمت ہے جس کے پیش نظر تمہیں خود بھی سمجھنا چاہیے تھا، اب تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے یا تردد ہے، تو ہم وضاحت کیے دیتے ہیں کہ ان 3 اوقات کے علاوہ ان لوگوں کے لیے، یعنی تمہارے غلاموں کے لیے، تمہاری لونڈیوں کے لیے، خدام کے لیے، بچوں کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ آ جایا کریں، لیکن ان 3 اوقات میں اجازت لینی چاہیے، ان کو بھی لینی چاہیے۔ اس طرح کی آیات جب قرآن میں آتی ہیں، یعنی جن میں کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے، کسی عقلی اشکال کو دور کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی حکم کی ایسی وضاحت کرتے ہیں جو اگرچہ سمجھی جا سکتی تھی لیکن لوگوں کو دقت ہوئی، تو اس میں یہ آیت آ جاتی ہے پھر کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ آیت تبین اسی لیے کہلاتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں اسی کا وعدہ کیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں تردد ہوا کہ یہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، میں کہیں اس کو بھول نہ جاؤں، تو اسے بتایا گیا کہ نہیں، اطمینان رکھیے، اس وقت لوگ اپنی آسانی سے جس طرح چاہتے ہیں پڑھیں، جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، ہم اس قرآن کی آخر میں ایک دوسری قرات کریں گے، اور جب وہ قرات کی جائے گی تو پھر اس کے بعد فتب قرآن سب کے لیے لازم ہوگا کہ اس قرات کی پابندی کریں۔ اس میں یہ فرمایا تھا کہ انا علینا بیانہ، اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا تو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے۔ تو یہ وہی وضاحتیں ہیں جو اب آ رہی ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب اسی میں ایک اور نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچے تھے، ہمسایوں کے بچے تھے، بچپن میں تو وہ گھر میں آ جاتے تھے، بے تکلف آ جاتے تھے، تو کیا جو اس طرح گھر میں بچپن میں آتے رہے ہوں وہ بالغ ہونے کے بعد بھی مستثنیٰ رہیں گے؟ تو اس کی وضاحت کی۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں، یعنی غلام اور لونڈیاں تو پہلے ہی بالغ تھے، ان کے لیے جو استثناء ہے وہ رہے گا، لیکن تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے، یعنی جیسے ہی
ان کی 55 کی وہ حالت ختم ہو جائے، وہ بھی شعور کی عمر کو پہنچ جائے، ان میں بھی اب بعض ان چیزوں کا احساس پیدا ہو جائے جو بچپن میں نہیں ہوتا، تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسے ان کے بڑے لیتے رہے تھے۔ یہ بات بھی بالکل بالوضاحت واضح ہے، یعنی اگر بچوں کو بچے ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت دی گئی یا رخصت دی گئی تو وہ جیسے ہی وہ بالغ ہوں تو ختم ہو جانی چاہیے۔ تاہم قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس دلیل کی بنا پر کہ یہ بچپن سے گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ نہیں سمجھا جائے گا۔ بلوغ کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ عام قانون کے مطابق اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو۔ یہ میں عرض کر چکا کہ پہلی ہدایت یہ کی گئی تھی، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگ اب گھروں میں جیسے دیہات میں ہوتا ہے بغیر بتائے بغیر پوچھے بے تکلف بے دھڑک آ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اجازت لے کے آیا کریں، آئیں ملنے جلنے کے لیے، معاشرت کے لیے یہ ضرورت ہے، لیکن آنے سے پہلے اجازت لیں۔ اور اس اجازت کے لیے ایک مفصل قانون بتا دیا تھا کہ اس طرح اجازت لی جائے، ایسے سلام کیا جائے۔ گھر والے اجازت دیں تو اندر داخل ہوں، نہ اجازت دیں صرف خاموش بھی رہیں یا کہہ دیں کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ یہ تمہاری معاشرت کے لیے، تمہارے باہمی تعلقات کے لیے اور ان میں پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہدایت تھی، تو اس میں اب یہ وضاحتیں فرمائی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ یہ تھی کہ جس وقت گھروں میں لوگ آئیں یا دفتروں میں آئیں یا جہاں ملنا ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے سے ملیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہاں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں میں حیا رکھیں۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ تو بہرحال ہر حال میں ہونی چاہیے، لیکن ایک تیسری بات عورتوں کو خاص طور پر فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کی چھپی ہوئی زینتوں کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں دو مقامات کو بالکل متعین کر کے بیان کر دیا تھا، ایک گلے کے زیورات یا بناؤ سنگار، اور دوسرے پاؤں میں اگر پازیب وغیرہ پہنی ہے تو اس طرح نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی جھنکار دوسروں کو متوجہ کرے۔ عورتوں کے بارے میں بس یہی ایک بات فرمائی گئی تھی۔ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہوگا کہ کیا عمر کے ساتھ جب عورتوں کے ہاں وہ چیزیں باقی نہیں رہتی جو مردوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں، تو کیا پھر بھی؟ یہ بھی بالکل عقلی سوال ہے کہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور یہ کس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی ہدایات وہ کسی علت پر مبنی ہوتی ہیں، کوئی ریشنل ہوتا ہے ان کا، وہ ریشنل واضح ہونا چاہیے۔ پیچھے دیکھیے بتایا کہ یہ ہدایت ہم نے کی تھی کہ اجازت لے کے آئیں، غلام کیوں اس میں شامل نہیں ہے؟ لونڈیوں پر کیوں اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ بچوں کو کیوں ہم پابند نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ گھر میں آنے جانے والے لوگ ہیں، اگر ان کو بھی اس کا پابند کر دیا گیا تو اس سے بڑی دقت پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک بڑی مشقت میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اس رخصت کی علت، اس کی وجہ، اس کا ریشنل بیان کیا۔ اب یہاں پر بھی عقلی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کو اس ادب کا اگر پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے سینے پر ڈال لیں اور اس طرح مردوں کی موجودگی پہ پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں جس سے ان کی پازیب یا پاؤں کے زیورات کی جھنکار ان کو متوجہ کرے، تو کیا یہ معاملہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو اس وضاحت کے بعد یہ کہا کہ نہیں، وہ اس سے پھر مستثنیٰ ہے، یعنی یہاں پھر استثناء بیان کیا۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی ہیں جہاں اس طرح کی کوئی کشش نہیں باقی رہی، نہ ان کی خواہش ہے نہ ان کے بارے میں کسی میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے،
وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگرچہ انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا زیور بھی پہنا ہوا ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ساتھ متوجہ کیا غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی یہ داعیہ موجود نہ ہو، کیونکہ بہت سی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپا بھی کوئی خاص ان پر اثر انداز نہیں ہوا ہوتا، تو اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی۔ یہ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، پیچھے ہدایت کی گئی کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنا سینہ اور گریبان اوڑھنیوں کے آنچل سے ڈھانپ لیا کریں۔ بس یہی ایک ہدایت ہے جو عورتوں کو خاص طور پر کی گئی ہے۔ پیچھے آپ ان آیات کو پڑھ لیجئے، ان کی ہم شرح و وضاحت کر چکے ہیں، یہی ایک بات ہے جو انہیں کہی گئی تھی۔ پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو، اور یہ بھی اس صورت میں جب کہ انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہو، زیورات پہنے ہوں۔ پیچھے ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں نے زینت کی ہو تو غیر محرموں کی موجودگی میں وہ اپنا سینہ اور گریبان اوڑھنیوں کے آنچل سے ڈھانپ لیا کریں، یعنی جب دوسرے مرد آئیں یا ملنا پڑے۔ یہ اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا یہ حکم ان بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے جن کی خواہشات مر چکی ہیں اور انہیں دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اگر چاہیں تو اپنی اوڑھنیاں مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے یہ پابندی نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی بالکل عقلی استثناء ہے، ہونا ہی چاہیے تھا، خود سمجھا جا سکتا تھا، کوئی فقیہ بھی بتا سکتا تھا، لیکن لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تو جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ نزول کے زمانے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو اس کا جواب ہم خود دیں گے، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انا علینا بیانہ، تو یہ اسی وعدے کو ایفا کیا جا رہا ہے۔ وہ اگر اپنے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ میں نے لکھا ہے یعنی بن ٹھن کر رہنے اور دوسروں کا دکھانے کا شوق باقی نہ رہا ہو، یہ اگر نہیں ہے، اب ایک سادہ سی زندگی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس سے خود قرآن نے ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے کہ عمر اثر انداز ہوگی تب بھی یہ پابندی نہیں ہے، زیب و زینت نہیں کیا ہوا، کوئی زیورات وغیرہ نہیں پہنے ہوئے، اس صورت میں بھی یہ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ یہ اگرچہ کوئی اب گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، یہ رخصت خود بھی سمجھی جا سکتی تھی، لیکن اگر بڑی بوڑھیاں بھی احتیاط ہی کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ اللہ سمیع و علیم ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ دیکھیے یہ صفات بھی کس طریقے سے آ رہی ہیں، یعنی جہاں حکمت واضح کی ہے، ریشنل واضح کیا ہے، وہاں اللہ علیم الحکیم، اور یہاں پر چونکہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ جو خیالات تمہارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو باتیں تم کرتے ہو، وہ اللہ سے چھپی نہیں رہتی، وہ اس تک پہنچ جاتی ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ مردوں کی موجودگی میں، یعنی اجنبی مردوں کی موجودگی میں یا غیر محرم مردوں کی موجودگی میں دوپٹے نہ اتاریں، سینے سے دوپٹے نہ اتاریں، اور ان ہدایات پر ان کی روح کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ جس ہستی کی طرف سے یہ دی جا رہی ہیں وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہ اب دوسری بات کی بھی وضاحت کرتی، یعنی پیچھے جو ہدایات بیان ہوئی تھی ان میں ایک اجازت لینے کی ہدایت تھی، اور ایک یہ خواتین کے بارے میں، اس کے بارے میں جو سوال پیدا ہوا اس کی وضاحت کرتی۔ اسی ذیل میں یعنی ان ہدایات ہی کے ذیل میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اجازت لینے اور گھروں میں جانے اور احتیاط کرنے اور اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، تو اس میں کیا اپنے عزیزوں کے گھروں میں جانا، دوستوں کے گھروں میں جانا، ان کو کھانے پر بلانا یا مجالس منعقد کرنا، یہ کچھ ناپسندیدہ ہو گیا؟
یہ بھی ایک سوال ہے جو پیدا ہوا۔ بالبداہت واضح ہے کہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ لیس علی العامی حرج وعلی العارج حرج وعلی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم و بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم و بیوت اخوالکم و بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا۔ اللہ ان ہدایات سے، یعنی جو پیچھے دی ہیں، جو اجازت لینے کی پابندی لگائی ہے، یا اسی طرح سے کچھ لباس بہتر رکھنے کی پابندی لگائی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تمہاری معاشرت میں، تمہارے سماجی تعلقات میں، آنے جانے میں، ایک دوسرے کے ہاں کھانے پینے میں کوئی تنگی پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ایک دیہاتی معاشرت ہے، تو اس میں اندھے، لنگڑے، لولے، اعزاء، اقربا، قریبی لوگ آنا جانا رہتا تھا۔ نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے، اور نہ مریض کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اپنے زیر تولیت گھروں سے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ یعنی یہ ظاہر معاشرت ہے۔ اعزاء بھی سب گنوا دیے ہیں، دوست بھی گنوا دیے ہیں، اور پھر ایک خاص بات یہ کہی ہے کہ وہ گھر جن کی ذمہ داری تم پر ہوتی ہے، مثال کے طور پر یتامہ ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس طرح کا قریبی تعلق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ یعنی یہ سارے اعزاء، سارے رشتہ دار گنوا کے، یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے۔ یہ زیر تولیت کے جو الفاظ آئے ہیں، اس کے لیے اصل میں فرمایا ہے او ما ملکتم مفاتحہ۔ میں نے لکھا ہے یہ ان گھروں کی تعبیر ہے جو کسی شخص کی سرپرستی میں ہوں، جیسے یتیموں کا گھر ان کے اولیاء کے لیے۔ یعنی بچے یتیم ہو گئے ہیں، یا کوئی عزیز ہے، اس کی کچھ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور وہاں جانا پڑتا ہے معاملات کو دیکھنے کے لیے، تو فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آخر میں کیا ہے؟ دوستوں کے گھروں میں، یعنی ایک تعلق ہے، رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی ماموں چچا بھی نہیں ہے، لیکن دوستی میں بعض اوقات ایک بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے، بڑے گہرے روابط ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر ذکر کیا کہ اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، یعنی وہاں جاؤ، وہاں بیٹھو، وہاں جا کے ملو، وہاں باتیں کرو۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو سوال پیدا ہوا ہے اس کو اب لیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب جائیں گے اور یہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے، کچھ پابندیاں لگائیں، تو کیا عورتیں الگ بیٹھ کے کھائیں گی اور مرد الگ بیٹھ کے کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم چاہو تو اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ پیو، اور چاہو تو الگ الگ، یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، جس کے جو حالات ہوں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس کی وضاحت میں بھی میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں۔ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرنا مقصود ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے۔ اس سے مختلف کوئی بات اگر لوگوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے۔ ملنے جلنے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان سے، یعنی جو پیچھے ہدایات کی گئی تھیں، اجازت لو، گھر میں اس طرح سے آؤ، ایسے ہی دوسری ہدایات، ملنے جلنے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا لوگوں کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے۔ وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو یہ سارے تعلقات ان آداب کی رعایت کے ساتھ بھی قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی آداب ہیں، بتا دیے گئے ہیں، ان کا لحاظ رکھو، وہاں جاؤ، بیٹھو، کھاؤ پیو، مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، الگ الگ کھائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا۔ یعنی آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ملنے کا کلمہ سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے، اس کا اہتمام رکھو۔ یہ وضاحت کی، پھر فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ ویسے تو عقلی باتیں ہیں، سمجھ لینی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے وضاحت کر کے بتایا ہے کہ اس کی بات اور اس کے حکم اور اس کی ہدایت کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ مستثنیات ہوتے ہیں، ان کو خود متعیر کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کسی علت اور ریشنل پر مبنی ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر